یا علی یا علی یا علی يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافر المشركون. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ توبہ کی 32 نمبر کی آیت ہم نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہے، اور ایک ایسی آیت ہے، ویسے تو قرآن کی ہر ایک آیت کہیں نہ کہیں ہمیں جوش و جذبہ دیتی ہے، لیکن یہ ایک ایسی آیت ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد ایک الگ سا جذبہ پیدا ہوتا ہے، نصرت امام علیہ السلام. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو باتوں کا عرض کیا ہے، دو باتوں کو بیان کرنا چاہ رہا ہے. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ وہ لوگ چاہتے ہیں، بہت صرف ترجمہ سن کے آپ کو مزہ آتا ہے، وہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی بھوک سے بجھا دیں. فرمایا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی بھوک سے بجھا دیں. وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، لیکن اللہ تو اپنے نور کو مکمل کر کے رکھے گا. سبحان اللہ. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے کافروں کو کتنا ہی برا لگے. نہیں پڑھوانے والے چاہتے ہیں کہ 25 منٹ سے کم نہ ہو، تو آپ ایسے ہی سن لیجیے ایک دو باتیں امام زمانہ صلی اللہ علیہ وسلم. مولا محرم گزر گیا، میں نے مولا کے بارے میں شاید کہیں کوئی ایک آدھ دو بات پڑھی ہو، صرف عنوان موضوع نہیں پڑھا ہے. تو اس آیت کو ہر ایک شیعہ ہر ایک مسلمان کو بڑا اچھا لگتا ہے سننے کے بعد کہ یہ کافر چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی بھوک سے بجھا دیں، بھوک کے بجھا دیں، لیکن اللہ تو اس نور کو مکمل کرنے والا ہے، چاہے کافروں کو کتنا ہی ناگوار گزرے. یعنی اللہ تعالیٰ نے چیلنج کر دیا ہے، تم بھوک نہیں، جو چاہے کر لو، جتنی کوشش کر لو، ہمارے نور کو ختم نہیں کر سکتے. نہیں عزیزان محترم، روایت موجود ہے کہ جس طریقے سے ہم نے دیکھا دنیا میں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا میں آنے والے تھے تو وقت کے فرعون نے ہزاروں کوششیں کی، نہ جانے کتنے بچوں کو تباہ و برباد کر دیا، کتنی ماؤں کے شکم کو پارا پارا کر دیا، کتنے لوگوں کو پہلے ہی قتل کر دیا تاکہ یہ بچہ نور الہی دنیا میں نہ آنے پائے. بہت توجہ، یہ موسیٰ علیہ السلام کے اتنا اہتمام ہو رہا ہے کہ موسیٰ دنیا میں نہ آنے پائیں. ایک موسیٰ کو روکنے کے لیے فرعون نے 70,000 بچوں کو قتل کروا دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صبح والی بات، تیرا اختیار اپنی جگہ، ہمارا اختیار اپنی جگہ، میں بھی اللہ ہوں، اگر تم مکر کرو گے تو میں تم سے بڑا مکر کرنے والا ہوں. تم نے ایک بچے کو دنیا میں نہ آنے دینے کے لیے 70,000 بچوں کو قتل کر دیا، تو میں بھی موسیٰ کی پرورش کسی غار کے اندر نہیں، میں بھی موسیٰ کی پرورش کہیں چھپا کر کے نہیں کروں گا. تمہارے دربار میں، تمہاری آغوش میں، تمہارے محل میں کر کے بتاؤں گا کہ جب خدا چاہتا ہے تو دنیا میں بھی آتا ہے، اور تمہاری آغوش میں پال کر کے بتا دیا کہ نور الہی جب چاہتا ہے داڑھی پکڑ کر کے تمہیں تماچے بھی لگائے گا اور وقتاً فوقتاً یاد بھی کرتا رہے گا. یہ اللہ کا اختیار اپنی جگہ ہے، بندوں کا اختیار اپنی جگہ ہے. صلوات پڑھیں.
سکے تو فخر موسیٰ کی آمد کو کیا کیا بات، روک سکتے سبحان ہو؟ اللہ۔ بہت کوششیں کی فرعون نے کہ موسیٰ اس دنیا میں نہ آنے پائیں، اور کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ یہ قید خانوں میں سادات کا قتل، آپ کو معلوم ہے کہ میں نے محرم سے پہلے واقعہ پڑھا تھا محلہ حیدری میں کہ وہاں پہ ایک آدمی کو امام علیہ السلام دیکھا خانہ کعبہ کے پاس، وہ خانہ کعبہ پکڑے ہوئے، اس پر غلاف پکڑے ہوئے رو رہا تھا، پورا چہرہ سے سیاہ تھا، کالا ہو گیا تھا، رو رہا تھا۔ کسی نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں نے ایسا گناہ کیا کہ میرا گناہ معاف نہیں ہو سکتا۔ تو اس شخص نے پوچھا اتنا بڑا تم نے گناہ کر دیا؟ اس نے کہا میں نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ ایک دن حاکم نے مجھ سے آ کر کے کہا کہ تم مجھ سے کتنا پیار کرتے ہو؟ تو میں نے کہا بہت پیار کرتا ہوں، بہت تم کو چاہتا ہوں۔ کہا کتنا چاہتے ہو؟ کہا اتنا چاہتا ہوں کہ اپنے بیوی بچے تم پہ قربان کر سکتا ہوں۔ کہا بس؟ کہا اپنی جان دے سکتا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا مجھے تمہاری جان نہیں چاہیے، بس میں اتنا چاہتا ہوں کہ جتنے زندان کے اندر سادات ہیں، چاہے وہ بچے ہوں، بوڑھے ہوں، بزرگ ہوں، وہ صبح تک ایک آدمی بھی زندہ نہیں رہنا چاہیے۔ اس نے کہا کہ 400 آدمیوں کو یا 700 آدمیوں کو میں گیا تلوار لے کر کے، اور فجر کی اذان سے پہلے میں سب کو کاٹ کر کے برابر کر دیا۔ تو یہ جو سیدوں کو مارا جا رہا ہے، ساداتوں کو قتل کیا جا رہا ہے، کیوں کیا جا رہا ہے؟ تاکہ انہیں پتہ نہیں کہ نور الہی کہاں ظہور کرنے والا ہے۔ بہت توجہ، انہیں اس بات کا علم نہیں ہے۔ جیسے کل فرعون کوشش کر رہا تھا کہ وقت کا موسیٰ اس دنیا میں نہ آنے پائے، ویسے آج بنی امیہ اور بنی عباس کوشش کر رہے تھے کہ وقت کا حسین دنیا میں دوبارہ نہ آنے پائے، کل نہ وہ موسیٰ کی آمد کو روک سکے۔ بہت توجہ، یاد رکھیے اگر موسیٰ نہ آتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر موسیٰ دنیا میں نہ آتے 1,23,999 آ چکے، اس میں سے ایک موسیٰ علیہ السلام نہ آتے تو کیا ہو جاتا؟ اس کی روح میں دوسرا نبی آتا سمجھاتا۔ تو جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اتنی مشکلات، 70,000 بچے قربان ہو گئے، لیکن موسیٰ کا وجود اس دنیا میں آ کر کے رہا۔ ارے جب تم موسیٰ کا وجود نہ روک سکے تو فخر موسیٰ کا وجود کہاں سے روک سکتے ہو؟ تم کیسے روک سکتے؟ تم 400 نہیں 4 کروڑ سادات کو قتل کر دو، لیکن جب اللہ چاہے گا تو اپنے نور کو مکمل کر دے گا، چاہے کافروں کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ دنیا نے دیکھا کہ 15 شعبان کو وہ نور الہی دنیا میں جلوہ کر ہوا، ابن اطراف ظلمتیں چھٹنے لگی، اور بنی امیہ سے لے کر کے بنی عباس تک سب کی حکومتوں کی دیواریں گر کر کے لرز کر کے رہ گئیں۔ اور جب عسکری کا لال، حسین کا وارث، فاطمہ کا بیٹا 15 شعبان میں اس کائنات میں آیا تو ایک مرتبہ قرآن نے بلند آواز سے آواز لگائی، جال حق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ جب حق دنیا میں آتا ہے تو باطل اپنے آپ کنارہ کش ہو جاتے ہیں۔ صلوات پڑھیں۔ جہاں کے اوپر اسلام نہ ہوگا، چاہے وہ عزت کے ساتھ اسلام قبول کر لے، چاہے ذلیل و خوار ہو کر اسلام قبول کر لے، اور جو بھی منکر خدا، منکر علی، منکر امامت ہوگا، روایت ہے کہ اگر وہ پتھر کے نیچے بھی چھپ جائے تو پتھر پکار کر کے کہے گا یا مہدی یہاں پہ کافر چھپا ہوا ہے۔ دنیا میں چھپنے کی کوئی جگہ نہیں رہے گی، کیونکہ آپ نے توجہ نہیں کیا، کیونکہ جب نور روشن ہوتا ہے، جب لائٹ جلتی ہے، جب دن نکلتا ہے تو سوئی ہوئی کھوئی ہوئی سوئی بھی مل جاتی ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ جب دن نکلتا ہے وہ اور بات ہے کہ رسول اللہ کی بیویاں جو انتظار نہیں کیا کرتی تھی، رسول اللہ کے سے بس اتنا ہی فائدہ اٹھایا کہ رسول اللہ کو بطور ٹارچ استعمال کیا، بس ان کے نور سے فائدہ اٹھایا، ان کی ذات سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ سوئی ڈھونڈ لیا، کپڑا سل لیا، رسول اللہ
ہوتا ہے تو ہر طرف اجالا ہو جاتا ہے، چہرے پہچانے جاتے ہیں، نسلیں پہچانی جاتی ہیں، کردار پہچانا جاتا ہے، رفتار پہچانی جاتی ہے، گفتار پہچانی جاتی ہے۔ جب نور الحدیث دنیا میں چھائے گا، چمکے گا، پھیلے گا تو ہر ایک کافر کا چہرہ نمایاں ہو جائے گا، چاہے وہ سقیفہ والے ہوں، چاہے وہ کہیں والے ہوں، چاہے کسی مسجد والے ہوں، کسی امام بارگاہ والے ہوں، چاہے وہ کعبہ والے ہوں، چاہے وہ مسجد نبوی والے ہوں، چاہے جو ہوں، سب کے چہرے کھل کر کے سامنے آ جائیں گے، سمجھ میں آ جائے گا کافر کون ہے اور مومن کون ہے۔ امام علیہ السلام کا وجود ہی اس دنیا میں ظلم و جور کو ختم کر دے گا۔ ایک ہی گھاٹ کے اوپر شیر اور ہرن دونوں پانی پیئیں گے، نہ کوئی خطرہ ہوگا، نہ کوئی خوف ہوگا، آدمی آرام سے جب چاہے گا جہاں چاہے گا جا سکتا ہے۔ آسانیاں بھی ہوں گی، پریشانیاں بھی ہوں گی۔ دوسری روایت ہے، حدیث قرآن کی آیت ہے کہ ہم نے نبی کو بھیجا اور دین کو مکمل کر دیا، ساری دنیا میں اسلام ہے۔ میں کہوں گا اللہ رسول اللہ تو آ کر کے چلے گئے، 200 سال ہو گئے، آج دنیا میں عیسائیوں کی تعداد زیادہ ہے مسلمان سے۔ اور سلوات ہو دیجیے اس دنیا میں عیسائیوں کی تعداد زیادہ ہے، مسلمان کتنے ہیں آپ دیکھیے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ پوری دنیا مسلمان ہو جائے گی، تو زمانہ کب آئے گا؟ اور کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے رسول کو بھیجیں گے۔ تو میں بڑا پریشان تھا کہ اس آیت کا کیا جواب دیا جائے، ساتھ کو کیسے سمجھا جائے کہ رسول تو 1400 سال پہلے گزر گئے۔ اسلام پھیلا ضرور ہے لیکن آج اسلام ہر جگہ تو موجود نہیں، سب مسلمان تو نہیں۔ تو یہ قرآن کی آیت کا مطلب کیا ہے؟ تو دیکھتا رہا ایک مرتبہ جب اپنے 12ویں امام کو پہنچا تو میں نے کیا دیکھا، ایک حدیث میرے نظروں کے سامنے آئی اور فرمایا کہ جیسے رسول اسلام دین الہی لے کر کے آئے تھے، دوبارہ اسی دین کو ویسے ہی اجرا کریں گے، ویسے ہی پھیلائیں گے جیسے رسول اللہ نے پھیلایا تھا۔ نام بھی انہی کے نام پہ ہوگا، کنیت بھی انہی کے نام پہ ہوگی، جیسے ان کے نام پہ مہر رسالت تھی ویسے ان کے کاندھے کے اوپر مہر امامت ہوگی۔ ایک طرف لکھا ہوگا جعل حق و ذاق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی رسول کی شکل میں آخری امام آنے والا ہے، جب وہ آئے گا تو ہر ایک جگہ کے اوپر اسلام ہی اسلام ہوگا، اسلام کا ہی چرچا ہوگا۔ صلوات پڑھیے محمد۔ تو عزیزو، امام علیہ السلام کی معرفت ضروری ہے، امام علیہ السلام کی پہچان اور شناخت ضروری ہے۔ امام کا ایک واقعہ پڑھ کر کے میں رب مسائل اور ابھی آپ کے سامنے شبیہ تعبد برآمد ہوگا کہ امام علیہ السلام جب ظہور فرمائیں گے تو عالم کیا ہوگا۔ بہت ساری نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ساری کائنات میں لوگ امام زمانہ کے اللہ تعالیٰ کے خانہ کعبہ سے تیر لگا کر کے آواز دیں گے الا یا اہل العالم انا امام القائم، اے زمانے والوں پہچان لو میں امام قائم ہوں۔ اور آسمان سے صدا گونجے گی، جبریل علیہ السلام صدا دیں گے، وہ صدا ہر ایک مومن کے کانوں تک جائے گی اور لوگ لبیک یا مہدی لبیک یا مہدی کہتے ہوئے امام کی خدمت میں آ جائیں گے۔ اور پھر میرے جیسے لوگ خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے ان کی مخالفت کریں گے، جن کا کوئی تھوڑی بہت عزت ہوگی، جو اپنے تکبر میں ہوں گے، وہ آ کر کے امام علیہ السلام کا انکار کریں گے، امام کی مخالفت کریں گے۔ شہر و قریہ کے علماء بزرگ حضرات جن کا امام کے آنے کے بعد اسٹیٹس کم ہو جائے گا، ظاہر سی بات ہے ایک آدمی جس کے پیچھے پیچھے پورا گاؤں چل رہا ہو، اب امام علی کے پیچھے کون جائے گا؟ چاہے وہ سستانی چاہے چاہے خامنائی صاحب ہو، چاہے کوئی صاحب جو صاحب جو مجتہد ہو اس زمانے میں امام کے، تو بہت سارے علماء امام سے علیکم السلام ناراض ہو جائیں کہ امام کو دیکھیں گے کہ ان کے آنے سے ہماری عزت کم ہوگی۔ تو ایک شخص امام علیہ السلام سے
تو کشتی پہ سوار تھا. جب اس مقام پہ کشتی پہنچی کہ جہاں کے اوپر اس نے اپنے کشتی چلانے والے سے کہہ دیا تھا کہ جب وہ مقام آئے جہاں لوگ کہتے ہیں کہ امام زمانہ حضرت شریف نہیں رہتے ہیں تو مجھے بتا دینا. تو اس نے کہا کہ جب وہاں پہ کشتی پہنچی تو کشتی چلانے والے مجھے خبر کی کہ سرکار یہ وہی جگہ ہے جہاں کے اوپر لوگ کہتے ہیں کہ امام زمانہ اللہ تعالیٰ حضرت شریف رہتے ہیں. اس نے کہا کہ میں نے پہلے سے عہد کیا تھا اور نہ میں نے کچھ نہیں دیکھا, کچھ سوچا نہیں, سمجھا نہیں, اور یا لبیک یا مہدی کہہ کے میں وہیں کے اوپر کود گیا. اب میرا کودنا تھا کہ پورے کشتی میں ظاہر سی بات ہے تو آرام برپا ہو گیا, سب رونے لگے, پریشان ہو گئے, لیکن کشتی اتنی تیزی سے چل رہی تھی کہ کسی اور کی ہمت نہ ہوئی کہ اس موجوں کے اندر چھلانگ لگا تھا. اور میں ٹوٹ گیا, سب نے رونا پیٹنا, روئے پیٹے جو ہو سکتا تھا کیا, اور کشتی آگے بڑھ گئی. یہاں تک کہ میں اس دریا میں کودا, مجھے کوئی یقین نہیں تھا کہ یہ یقین تھا کہ امام علیہ السلام یہیں پہ رہتے ہیں. اور ادھر کشتی والوں کا واقعہ یہ ہے کہ یہ بیچارے لوگ پیٹ کر کے مجلس بھی تھی ان کی, یہ ہمارے مجلس بھی کروا دی. اور یہ قافلہ جو معین دن تھے 10-15 دن کے بعد کربلا پہنچا. کربلا پہنچا تو عجیب منظر دیکھا کہ یہ آدمی جو دریا میں کود گیا تھا یہ وہاں سے وہاں پہ بیٹھے. اس سے موجود استقبال کے السلام علیکم وعلیکم السلام ہوا, سب لوگ لپٹ کر کے رونے لگے, خیریت تم وہاں کودے بچے کیسے؟ تو اس نے کہا کہ جب میں وہاں کودا تو کسی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ پکڑ کھینچا. جب میں نے آنکھ کھولی تو میں نے کیا دیکھا کہ میں کربلا میں ہوں. اور اس درمیان میں نے پوچھا اس ہاتھ پکڑنے والے سے کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں تمہارے وقت کا امام ہوں. تو اس نے کہا مولا بڑے لوگ سوال کرتے ہیں اور میرا بھی یہ سوال ہے, اتنے زمانے ہو گئے, اتنا عرصہ گزر گیا, نہ جانے کتنے بچے جوان ہو گئے, جوان بوڑھے ہو گئے, بوڑھے دنیا سے چلے گئے, اور ایک طویل عرصہ گزر گیا, بہت سے لوگ مر گئے, اور ابھی بھی ایسے ایسے واقعات گزرتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کیا جاتا ہے, بہت ظلم اٹھایا جا رہا ہے کہ آپ کو ہمارے ظلم کے اوپر تکلیف نہیں ہوتی, آپ کو نہیں تشریف لا رہے ہیں. امام علیہ السلام نے کہا کہ میں تشریف لے آتا لیکن کیا کروں کہ میرا چاہنے والا کوئی نہیں, سب صرف زبانی دعویٰ کرتے ہیں, اصلی مددگار میرے کوئی نہیں. کہنے لگے کہ مولا ہم سب آپ کے اصلی مددگار ہیں. امام نے کہا ٹھیک, اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم جیسے سب ہیں تو جاؤ سب کا امتحان لے لو. امام علیہ السلام نے اس کا ایک طریقہ بتایا اور اس نے کہا کہ میں نے کوئی امتحان دیا, اور اس نے اعلان کروا دیا اپنی بستی میں, اپنے قریب میں جہاں شیعوں کی تعداد کثیر تھی, اعلان کروا دیا کہ فلاں جمعہ کے دن امام علیہ السلام ظہور کرنے والے ہیں. اس کا شعرا چرچا ہو چکا تھا کہ انہوں نے امام سے ملاقات کی ہے, پوری کشتی کا وہ ہے کہ یہ سمندر سے زندہ بچ کر کے آئے ہیں. تب پورے علاقے میں شکر ہو گیا کہ یہ آدمی سمجھ یہ جھوٹ نہیں بول سکتا. اب سارے پورا ہجوم آ گیا, علماء سب سے آگے آگے, اب آپ سنبھالے, عالم فاضل سب اکٹھا ہوا, شیعہ ماتمی نوا پڑھنے والے, ماتم پڑھنے والے, کما تنظیم کرنے والے, سب ایک مجمع کثیر لگا ہوا ہے امام علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے. اور یہ ہو گیا کہ آپ لوگ باہر کھڑے, امام علیہ السلام اندر کر کے تشریف فرمائیں اور ایک ایک کر کے آدمی کو بلائیں. وہ شخص باہر آیا اور آنے کے بعد کہا کہ تم میں سے کون امام سے ملاقات کرنا چاہتا ہے؟ تو لاکھوں لوگوں نے ہاتھ اٹھایا, ہر آدمی چاہتا ہوں کہ آپ چاہتے ہیں کہ امام سے ملاقات. لاکھوں لوگوں نے ہاتھ اٹھایا, میں ملنا چاہتا ہوں, میں ملنا چاہتا ہوں. بہت سے لوگوں نے ہاتھ اٹھایا. اب ایک مرتبہ اس میں سے ایک آدمی کو اس نے لیا اور لے کر کے کہا چلیے آپ ایسے امام علیہ السلام سے ملاقات کریے. روایت میں جملے ہیں کہ امام علیہ السلام کے پاس وہ شخص لے کر کے گیا اور لے جانے کے بعد اسے وہیں پہ بٹھا دیا. یہ امام نے سارا طریقہ اسے بتایا تھا اور پہلے ہی سے اس نے انتظام کر رکھا, 2-4 بکریاں اندر اس نے رکھی ہوئی. اب وہاں سے ایک آدمی اٹھایا, کمرے میں لے گیا اور ادھر ایک بکری کو ذبح کیا اور پورا خون جو ہے وہ نالے سے باہر
اور پھر ایک بکری ذبح کی، پھر پرنالے سے خون گرا. اب جو ہے 90% مجمع جو ہے وہ فرار ہو گیا. بہت چاہنے والے 10-20 آدمی وہاں کے اوپر بچے رہے ہیں. دیکھیے تاریخ دہراتی ہے. کوئی کہے گا ایسی کیسی ہو سکتا ہے. مسلم علیہ السلام کا ہم نے واقعہ دیکھا ہے. امام حسین علیہ السلام کو دیکھ لیجیے. ساری دنیا یہ بڑا سخت مسائل ہے کہ نواسۂ رسول حج کو چھوڑ کر کے جا رہا ہے اور مسلمان حج میں مشغول ہیں. یہ بتائیے ایسے موقع پر حج کرنا ضروری تھا یا امام کی نصرت کرنا ضروری تھا؟ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو جائے کہ امام آیا بلاتا ہے کہ مولا ماتم کر کے آتے ہیں، مولا نماز پڑھ کے آتے ہیں، مولا تبرک بانٹ کے آتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نگاہ میں تبرک ماتم نماز زیادہ اہمیت ہے. نہیں، وہ حج حرام ہے جو امام معصوم کو چھوڑ کر کے کیا ہے. سبحان اللہ. بے شک مسلمان حج کرتے رہ گئے اور وہ حج وہاں سے چلا گئے اور مسلمان سمجھ رہے کہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں. اب وہ شخص آیا کہ تیسرا کوئی آدمی ہے تو وہ جو 20-25 آدمی جو مولا کے واقعہ میں پوچھتے ہیں چلو اگر نہیں لکھا ہے تو مولا کے ہاتھ سے کرنے کیا مشکل ہے، وہ رہ گئے. امام علیہ السلام نے کہا کہ اگر لوگ رک جائیں تو سمجھ لینا میرے باپ ہیں. کیا ان کو اتنا شکر نہیں ہے کہ وہ امام جو ان کے لیے دنوں رات روتا ہے، کیا آنے کے بعد ان کو کاٹنا شروع کر دے گا؟ اس کا یہی کام ہے کہ وہ آنے کے بعد اپنے چاہنے والوں کو قتل کرے گا. لیکن یہ خوف ہے لوگوں کا، ہم سے محبت نہیں ہے. اگر محبت ہوتی تو ہم کل ظہور کر لیتے. ظہور کا موقع نہیں، لوگوں نے ہم سے محبت نہیں کی. کربلا اور ہم نے دیکھا کہ جیسے آج امام زمانہ تنہا ہے ویسے ہی کل حسین ابن علی بھی تنہا ہے. یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم، یہ بہت بڑا جملہ ہے، روز گزارن میں پڑھتے ہیں. اس کا پڑھنا اور ہے، اس کے اوپر عمل کرنا اور ہے. ایک عالم دین نے کہا کہ اگر میں بھی کربلا میں ہوتا تو سعید اور زبیر والا کام میں بھی کر سکتا تھا. کیا تھا امام معصوم کے لیے تیر کھانا؟ اس نے دوسرے دن خواب میں دیکھا کہ نماز کربلا کا میدان ہے، امام علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں. امام نے کہا یا عالم دین کھڑے ہو جاؤ، میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں. روایت کہتی ہے کہ سامنے سے تیر آیا. والد خود بیان کرتا ہے تیر کا آنا تھا، میں اپنے آپ کو اس تیر کے سامنے روک نہیں سکا. جیسے تیر قریب ہوا میں نے اپنے آپ کو ہٹا لیا اور تیر جا کر کے امام کے بازو میں پیوست ہو گیا. امام نے کہا لیتنی کنت معکم، میں کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے تو ہم بھی کامیاب ہو جاتے. بڑا سخت مرحلہ ہے، یہ صرف امام کے لیے کہنا سوگوارو. لیکن کربلا کے لوگوں نے یہ مثال پیش کی، مولا یقیناً ہم ایسے ہیں کہ آپ کا ساتھ چھوڑ کر کے جانے والے نہیں ہیں. یہ سوگوارو قیامت ہو گئی. امام علیہ السلام بھیج رہے تھے لیکن کوئی جانے کو تیار نہیں تھا. آج 12 محرم گزر گئی. روایت کہتی ہے کہ حبیب کی زوجہ کو یہ اندازہ ہوا ہو سکتا ہے کہ سب کے لاشیں دفن ہو گئے ہوں، میرے حبیب کا لاشا دفن نہ ہوا ہو. ایک غلام کو تیار کیا، اس کو پیسے دیے، کفن دیے کہ جاؤ کربلا، کوفے سے کربلا بہت دور نہیں ہے، جاؤ کربلا اور اپنے آقا اور مولا کو کفن لے کر کے چلے آؤ. روایت کہتی ہے وہ کفن لے کر کے کربلا آیا. آنے کے بعد اس نے عجیب منظر دیکھا. ہر طرف کربلا کے مقدس میں لاشیں بکھرے ہوئے ہیں. کہیں کسی جوان کا لاشا پڑا ہے، کہیں کسی بزرگ کا لاشا پڑا ہے، کہیں کسی بچے کا لاشا پڑا ہے. وہ پہچان نہیں پا رہا تھا کہ اس کے آقا کا لاشا کہاں ہے. روایت کہتی ہے کہ وہ واپس کر کوفہ چلا گیا. ایک مرتبہ حبیب کی زوجہ نے دیکھا تو ناراض ہو گئی. یہ کیسے ہے کہ تو نے اپنے آقا کو کفن نہیں دیا؟ وہ رونے لگا، کہنے شہزادی میں کیا کرتا، میرے پاس 2 مشکلیں ہیں. پہلی مشکل تو یہ تھی کہ میں لاشوں کو پہچان نہیں پا رہا تھا اور وہاں کے اوپر 1 لاشیں نہیں 72 لاشیں پڑے ہوئے تھے. اور یہ بتاؤ کہ 1 کفن تھا اور 72 لاشیں تھے، میں وہ کفن کس کو پہناتا؟ ارے انہیں لاشوں کے درمیان بطول کے بیٹے کا لاشا بھی پڑا ہوا تھا. یہ کیسے ممکن ہے کہ میرا آقا لاشا کفن پہن لے اور نواسۂ رسول بے کفن رہ جائے؟ جزاکم اللہ. ابھی آپ کے سامنے تابلو برآمد ہوگا، آپ زیارت کریے گا. روایت کہتی ہے جب زہرا کا لال گھوڑے پہ ڈگمگانے لگا، ایک مرتبہ زمین سے زمین پہ تشریف لایا، شمر ملعون کند خنجر کرتے ہوئے چلا اور سینہ حسین پہ سوار ہو گیا. خوش کے بل سر حسین پہ اور سر حسین کو
کرنے لگا. روایت کہتی ہے ایک مرتبہ حسین ایک آواز دیتے جا رہے تھے, عباس میری مدد کو آؤ, عباس میری مدد کو آؤ. میں قوم کا غازی عباس کو پکار رہے ہیں آقا. کہا میرا بھائی مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا. جزاکم اللہ. خدا کوئی بندہ دے سوائے ہمیں مظلوم کربلا کے. اس سوال قیامت ہو گئی. ایک مرتبہ زہرا مقتل کربلا میں ہے, حسین کے سر و تن میں جدائی ہو رہی تھی, شہزادی تڑپ رہی تھی, ادھر زینب آواز دے رہی تھی, کبھی خیمے کے اندر جاتی تھی, کبھی خیمے کے باہر آتی تھی, کوئی چارہ نظر نہیں آ رہا تھا. ایک مرتبہ پسرے ساتھ کو آواز دی, ملعون تو کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے, میرا ماجایا مارا جا رہا ہے. روایت کہتی ہے شہزادی کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. کربلا کے مقتل میں دھول اڑ رہی تھی, گرد و غبار تھی. خدا کسی بہن کو یہ منظر نہ دکھائے جو زینب نے دیکھا. عجیب منظر دیکھا. ایک مرتبہ غبار چھٹی, دھول کا ہٹنا تھا. کیا دیکھا زینب نے کہ شمر حسین کا سر اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے ہے. خدا کا پانی نہ چلا, دوڑتی ہوئی سید سجاد کے خیمے میں آئی. اے سید سجاد آنکھیں کھولو, قیامت آ گئی. سید سجاد نے آنکھیں کھولی, در خیمہ کا پردہ ہٹا, عجیب منظر دیکھا.